فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے چینل پہ ہم مل کر جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ کتاب ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی، جلد دوم، سورہ نساء۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، ہاں اگر وہ کچھ حصہ اپنی خوشی سے معاف کر دیں تو اسے خوشگواری کے ساتھ بلا کراہت کھا سکتے ہو۔ تشریحی کلمات: سی صاد الکاف صدق حق مہر، نحلتن نون ہا لام مہر شہد کی مکھی، لہذا اس کے معنی شیرینی کا عنصر موجود ہے، اس لیے عطیہ اور ہبہ کو نحلہ کہا جاتا ہے۔ جو چیز خوش دلی سے دی جائے اسے بھی نحلہ کہتے ہیں۔ الہنی ہاں نون یا بغیر مشقت جو چیز حاصل ہو جائے، نتائج کے اعتبار سے بھی خوشگوار ہو، یہ لفظ عام طور پر طعام کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ ہنی طعام یعنی خوشگوار کھانا۔ المری میم را یا اس نالی کو کہتے ہیں جو معدے کے سرے سے حلق تک ملی ہوتی ہے، اسی سے کھانا خوشگوار ہونے اور طبیعت کے موافق ہونے کو مریعہ کہتے ہیں۔ تفسیری آیات: مہر کو قرآن نے صدقہ کہا ہے، لیکن صدق و سچائی اس سے یہ اندیا ملتا ہے کہ یہ مال رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کو صادق اور سچا بنانے کے لیے ایک علامت ہے۔ ایام جاہلیت میں حق و مہر خود عورتوں کو نہیں دیتے بلکہ دوسرے لوگ اسے وصول کرتے تھے۔ قرآن نے فرمایا یہ عورتوں کا حق ہے، انہی کو دیا کرو، یعنی اسلام نے عورتوں کو اقتصادی امور میں استقلال دیا کہ عورت اپنے مال کو خود مالک ہے، مردوں کو اس میں دخل دینے کا حق حاصل نہیں۔ مغرب نے 20ویں صدی میں داخل ہونے تک عورت کو اقتصادی امور میں استقلال نہیں دیا۔ نحلہ یعنی اس حق مہر کو مہر محبت کا عنوان بنا کر ازروئے ہدیہ عطیہ نہایت خوش دلی سے دیا کرے۔ اعتراض: مہر کا تعین عورت کو خریدنے اور اسی قیمت لگانے کے مترادف ہے، یہ مقام زن کی توہین ہے۔ جواب: اولاً اوپر بیان کیا گیا ہے کہ یہ عورت کی قیمت نہیں، حق مہر کے ذریعے عورت خریدی نہیں جاتی بلکہ یہ خواستگاری کی صداقت اور باہمی رشتہ ازدواج، صفحہ نمبر 253۔ خواستگاری کی صداقت اور باہمی رشتہ ازدواج میں عورت کی عفت کا اعتراف ہے۔ مہر سے عورت کی شخصیت کو اہمیت مل جاتی ہے، جس میں مادی سے زیادہ انسانی اور نفسانی اقدار کا پہلو زیادہ اہم ہے۔ مہر ادا کرنے کی وجہ سے مرد عورت یا اس کے کسی عمل کا مالک نہیں بنتا۔ اگر عورت کمائی کرے تو اس کی مالک خود عورت ہے۔ مہر ادا کرنے کی وجہ سے مرد عورت سے کام نہیں لے سکتا۔ عورت ازدواجی حقوق کے علاوہ مرد کے کسی کاج کی ذمہ دار نہیں بلکہ وہ ایک مستقل انسان ہے اور مرد کے مقابلے میں زوج جفت کا مقام رکھتی ہے، نہ محکوم ہے نہ خادمہ ہے۔ در حقیقت مرد و زن میں ایک توازن برقرار رکھنے کے لیے قدرت نے مختلف خصوصیات ان دونوں میں ودیعت فرمائی۔ اگر مرد و اعصاب و بدن کے اعتبار سے عورت سے زیادہ طاقتور ہے تو بے نیازی، جمال اور غرور میں عورت زیادہ طاقتور ہے، اس لیے خواستگاری ہمیشہ مرد کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ تقریباً ایک کائناتی اور آفاقی دستور ہے کہ مادہ نر کو اپنی طرف جذب کرتا ہے اور نر مادہ کے پیچھے جاتا ہے۔ مادہ کے لیے آر و ننگ ہے کہ وہ نر کے پیچھے جائے۔ مہر بھی اسی سے ہے کہ نر بعنوان ہدیہ خواستگاری مہر دیتا ہے، عورت کے لیے ننگوار ہے کہ وہ اس سلسلے میں مرد کو کچھ دے۔ عورت کا وقار، اس کی شخصیت، اس کے ناموس کی عزت و احترام اسی میں ہے کہ وہ مفت
आपको मर्द के हवाले ना करे। इस सिलसिले में मर्द को अपनी ख्वाहिश और ख्वाहिशगारी का सबूत फराहम करना होगा, वो महर की अदायगी है। अहम नुकात: हक़ के महर अज़वाजी ज़िंदगी में महर और मोहब्बत औरत की शख्सियत, वक़ार, एहतराम का सबूत है। नंबर 2, इस्लाम ना मर्द को जुल्म का हक देता है ना औरत को, बल्कि हक को बालादस्ती हासिल है। وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور اپنے وہ مال جن پر اللہ نے تمہارا نظام زندگی قائم رکھا ہے بیوقوفوں کے حوالے نہ کرو، البتہ ان میں سے انہیں کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھے پیرائی میں گفتگو کرو۔ تفسیر آیات: عائشہ شریفہ سے مال کے متعلق اسلام کا درج ذیل تصور سامنے آتا ہے۔ صفحہ نمبر 254۔ نمبر 1، مالک حقیقی مالک ہے، مالک حقیقی اللہ ہے۔ نمبر 2، جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے مال کو پورے معاشرے کے نظام معیشت کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، جس کے بغیر کوئی امت اپنا استقلال برقرار نہیں رکھ سکتی اور اقتصادی بدحالی میں کوئی قوم اپنی کمر سیدھی اور سر اونچا نہیں رکھ سکتی۔ نمبر 3، مال کو اجتماعی ملکیت سے خصوصی ملکیت میں منتقل کرنے کے لیے اسلام نے قانون وضع کیے، مثلاً الف ایجاد ملکیت صرف محنت کے ذریعے ہی شخصی ملکیت میں منتقل ہو سکتی ہے، بے انتقال ملکیت ہو تو وراثت، تجارت اور ہبہ وغیرہ سے ہو سکتی ہے۔ جیم، خصوصی ملکیت کے حقوق دینے کے لیے شرط ہے کہ اس سے اجتماعی حقوق متاثر نہ ہوتے ہوں، ورنہ یہ حقوق یا تو کلی طور پر سلب ہوں گے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسلام کے کسی قانون میں ضرر کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، یا جزئی طور پر سلب ہوں گے اور پوری امت کو ان کے حقوق و ضوابط کے نظارت کرنا ہوگی۔ اس سلسلے میں عیسائی شریفہ میں پورے معاشرے کو مخاطب کر کے فرمایا، اپنے مال کو بے وقوف اور کم عقلوں کے ہاتھ میں نہ دو۔ یہاں چونکہ مال کے ضیاع کا خوف تھا، اس لیے جزئی طور پر کم عقلوں سے شخصی اور خصوصی تصرف کا حق طلب کیا جاتا ہے، اور صرف ان کے کھانے اور پہننے کی چیز انہیں فراہم کی جاتی ہے۔ یہاں تولیت اور نظارت کا حق ان کے باپ دادا کو ملتا ہے۔ باپ دادا ہونے کی صورت میں شرعی حکومت کا یا عادل مومنین کو نظارت کرنا ہوگا۔ صفیہ، دیوانہ اور یتیم وغیرہ ان لوگوں میں سے ہیں جو محجور ہیں، یعنی مسلوب التصرف۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان سے اچھے اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرو۔ اگرچہ یہ لوگ کم عقل ہیں، لیکن پھر بھی احترام آدمیت کے تحت ان کی تحقیر جائز نہیں۔ اہم نکات ہیں: مال معاشرے کے لیے ستون کی حیثیت رکھتا ہے، لکم قیامًا۔ نمبر 2، شخصی اموال کی حفاظت پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، لا تؤتوا۔ نمبر 3، کم عقل لوگ بھی احترام آدمیت کا حق رکھتے ہیں، قولا معروفا۔ اس صفحے پر جو واجہ استعمال ہوئے ہیں: الوسائل 26، 14 باب ان الکافر لا یرث، صفحہ نمبر 255۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا فَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاجْمَعُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ یہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں رشد عقلی پاؤ تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور مال کا مطالبہ کریں گے، فضول اور جلدی میں ان کا مال کھا نہ جانا۔ اور اگر یتیم کا سرپرست مالدار ہے تو وہ کچھ کھانے سے اجتناب کرے، اور اگر غریب ہے تو معمول کے مطابق کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے اموال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ ٹھہرایا کرو، اور حقیقت میں حساب کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ تشریحی کلمات: آنستم، آمزہ نون سین، آنس انس، کسی چیز سے انس پانا یا اس کا مشاہدہ کرنا جو بہت زیادہ مانوس ہو، اسے انسی کہتے ہیں۔ رشد، راہ شیندار، ہدایت و صلاحیت۔
بدار بے دے رے بدر جلدی کرنا. تفصیلی آیاتی آیت شریفہ میں درج ذیل نکات قابل توجہ ہے. نمبر 1، وابتلوا الیتامی، یتیموں کے سرپرستوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ یتیموں کو مال واپس کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا وہ مالکانہ تصرف کے اہل ہیں یا نہیں. یہاں مال ان کے حوالے کرنے کے لیے 2 شرائط عائد کی گئی ہیں، ایک بلوغ، دوسری رشد. نمبر الف ہے بلوغ. بچہ جب سن و بلوغ کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر کچھ شرعی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، مثلاً نماز، روزہ، حدود، دیات وغیرہ، کیونکہ ان تکالیف کی فہم زیادہ سوجھ بوجھ کی محتاج نہیں ہے. مثلاً حدود تعزیرات میں جرائم کی برائی اور ادراک نسبتاً آسان ہے. صفحہ نمبر 256. بے ہے رشد. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، مالکانہ تصرف کے نافذ ہونے کے لیے بلوغ کے علاوہ رشد کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہاں اگر رشد نہ ہو تو مالی نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے اور مفاد پرست لوگ اس کم فہم اور سوچ بوجھ نہ رکھنے والے نادان کو آسانی سے دھوکہ دے سکتے ہیں. اسی لیے آیت میں بلوغ کے ساتھ رشد کی بھی شرائط آئے ہیں. ابو حنیفہ کے نزدیک بلوغ کے بعد رشد نہ ہو تو یتیم کا ولی 7 سال اور انتظار کرے گا اور اس کے بعد خواہ رشد ہو یا نہ ہو مال اس کے حوالے کیا جائے گا. امامیہ کے نزدیک رشد کا ہونا ہر حال میں ضروری ہے، یعنی اگر وہ مالکانہ تصرف کے اہل نہیں ہے تو مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا. شافعی کا نظریہ بھی یہی ہے. نمبر 2، وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا، مال یتیم کے خرچ کرنے کے سلسلے میں اسراف اور بدار نہ کرو. اسراف یعنی کہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو. بدار یعنی مال یتیم کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ کرنے میں اس وجہ سے جلد بازی نہ کرو کہ یتیم کے بالغ اور رشید ہونے کی صورت میں اس کی ضرورت نہ ہونے کا خطرہ ہے. مثلاً سرپرست اپنی منشا کے مطابق اجرت وصول کرنا چاہتا ہے. مثلاً وہ ایک عمدہ نسل کا گھوڑا اجرت میں لینا چاہتا ہے اور ساتھ یہ خوف ہے کہ اگرچہ بلوغ اور رشد کو پہنچ گیا تو وہ یہ گھوڑا مجھے نہیں دے گا، اس لیے جلدی میں وہ یہ گھوڑا لے لیتا ہے. نمبر 3 پوائنٹ ہے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، ولی اور سرپرست اگر مالدار ہیں تو مال یتیم سے اجرت لینے سے اجتناب کریں، اور اگر فقیر ہیں تو معمول کے مطابق اجرت لے سکتا ہے. نمبر 4 پوائنٹ ہے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب یتیم رشد کو پہنچ جائے تو سرپرست پر واجب ہے کہ اس کا مال اس کے حوالے کر دے. اس عمل کے لیے گواہ رکھنا چاہیے تاکہ یتیم اور سرپرست کے درمیان نزاع کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے. نمبر 5 پوائنٹ ہے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اگر ولی اور گواہ نے سب مل کر یتیم کے حقوق ادا کرنے کے باوجود ناحق ولی اور سرپرست پر دعویٰ ہو جائے تو ان حالات میں حساب دینے والا اللہ ہے. یہ اسلامی تربیت ہے. اگر یہ مطلب انسان کے ذہن میں جاگزی ہو تو اس صورت میں کوئی نزاع واقع نہ ہوگی. اہم نکات. ملکیت کے بارے میں اسلامی تصور اس طرح ہے: حقیقت مالک اللہ ہے، حقیقی مالک اللہ ہے. اللہ کی طرف سے مال اور معاشرے کے سپرد ہے. معاشرہ اہل بیت کی بنیاد ہے اور یہ مال فرد کے حوالے کرتا ہے. آنستم منہم رشدا، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. جو مال ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا ایک حصہ، اور جو مال ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں تھوڑا یا بہت عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے. ایک حصہ طے شدہ امر ہے. تشریح کلمات. نصیب نون صاد بے، اصل میں یہ لفظ اس پتھر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی مقام بطور نشان گاڑ دیا جاتا ہے.
क्योंकि हिस्सा अलग करके इस पर निशानी लगाई जाती है, इसलिए इस हिस्से को भी नसीब कहा गया है। मफरूज फर्ज किसी सख्त और ठोस चीज को काट कर अलग करना, कर देने को कहते हैं। वाजिब को फर्ज इसलिए कहते हैं कि इसकी बचा आवरी को बाकी चीजों से जुदा करके लाजिम गर्दाना चाहता है। तफसीरी आयत, इस आयत में दरअसल कुरानी कानून मौजूद है। नंबर 1, लिर्रिजाली नसीबम वालिदैन और क़राबतदारों में से कोई भी इर्से में से महरूम ना रहेगा, जैसे वो दौरे जाहिलियत में ये फलसफा पेश किया जाता था कि बच्चे चूंकि दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते, दिफा में हिस्सा नहीं ले सकते, इसलिए छोटे बच्चे को इर्स नहीं दिया जाता। मगर इस्लाम बच्चों के दिफाई एतबार से कीमत नहीं लगाता, बल्कि इनके इंसानी मकाम के एतबार से इन्हें वक़्त देता है। नंबर 2 पॉइंट है वलिन्निसाई नसीबन, मिरास सिर्फ मर्दों का हक नहीं बल्कि मिरास में औरतों का भी हिस्सा है। लिहाजा अगर कोई औरत मर्द के साथ एक ही तबके में हो तो कोई औरत इर्स से महरूम नहीं रहती। मसलन बेटे के साथ बेटी, बहन के साथ भाई, चचा के साथ फूफी को हस्बे मरातिब पर इर्स मिलेगा। नंबर 3 पॉइंट है मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसर, मिरास कितनी है कितनी ही कम हो तकसीम होनी चाहिए। माल मतरू का थोड़ा होने की वजह से जवाज नहीं बनता कि इसे तकसीम ना किया जाए। मिरास के कवानीन अरब जाहिलियत के एतबार से बिल्कुल गैर मानूस थे और क़राबतदारों में से एक के मिरास से महरूम रखना इनके हाँ एक आम सी बात थी। इसलिए इस्लाम ने अक्सर एक इंसानी कवानीन को बदल कर सफ़ा नंबर 258 इंसानी कवानीन को बदल कर रख दिया। नंबर 4 पॉइंट है इस आयत शरीफा की अमूमियत में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिरका शामिल न होने पर कोई कुरानी शवाहिद नहीं है, ना सुन्नत रसूल में कोई कतई दलील है। सिर्फ खबर वाहिद है कि निस्से कुरानी के मुकाबले की नहीं। मज़ीद वजाहत के लिए मुलाहिज़ा हो सूरह नमल आयत नंबर 16। وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت قریب ترین رشتہ دار یتیم اور مسکین موجود ہوں تو اس میراث میں سے انہیں بھی کچھ دے دیا کرو اور ان سے اچھے انداز میں بات کرو۔ تفسیری آیات، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، یہاں ہم مخاطب میت کے ولی اور ورثہ میں سے ہیں کہ میراث کی تقسیم کے وقت جو رشتہ دار غریب مسکین اور یتیم بچے موجود ہوں تو اگرچہ از روئے قانون میراث میں ان کا کوئی حصہ نہیں، لیکن از روئے شفقت تم خود اپنی طرف سے انہیں کچھ دے دیا کرو۔ نمبر 2 ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور مال اور میراث سے محرومی کے ساتھ تم ان سے دل شکنی کی باتیں نہ کیا کرو۔ مال سے محرومیت کی صورت میں معمولی سی بدکرامی میں دل میں کینہ اور عداوت پیدا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس ممکنہ فساد کی روک تھام کے لیے کچھ مال دینے، اچھے انداز میں بات کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے اور حکم واجب ہے یا مستحب ہے، اپنے مرجع تقلید کے فتوے کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اہم نکات ہیں۔ نمبر 1، جہاں مال دینے کا حکم آتا ہے وہاں احترام آدمیت ملحوظ رکھنے کا بھی حکم ہوتا ہے۔ ممکن ہے یہ اس لیے ہو کہ اس جگہ انسان کا وقار مجروح ہونے کا زیادہ امکان رہتا ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور لوگوں کو اس بات سے خوف لاحق رہنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جاتے جن کے بارے میں فکر لاحق ہوتی کہ ان کا کیا بنے گا، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سنجیدہ باتیں کریں۔ اس صفحے پر جو حوالے استعمال ہوئے ہیں وہ طبیان جلد 3 صفحہ نمبر 122۔
तफसीरी आयात वलियख्शल्लज़ीना यतीमों पर जुल्म करने से बाज रखने के लिए खुद लोगों के फितराना शफकत और औलाद से फितरी मोहब्बत के हिस्से काम लिया जा रहा है और फरमाया जा रहा है कि अगर खुद तुम्हारे बच्चे का यही हाल हो कि वो बेफिक्र और बेसहारा हो जाए तो तुम क्या तवक्को रखते हो कि दूसरे तुम्हारे बच्चे से कैसा सलूक करें। यही सलूक कौलन अमरन इन यतीमों के साथ रखो, यानी अगर तुमने यतीमों पर जुल्म किया तो मकाफात अमल की बुनियाद पर खुद तुम्हारी औलाद के साथ भी यही हशर होगा। कुरान के मुख्तलिफ आयात से अच्छे और बुरे अमाल का दुनिया में मकाफात अमल होना साबित है और ये मसला भी इसी में से है। इस आयत की दूसरी तफसीर ये की गई है कि दुनिया से जाते हुए इंसान को अपने वारिसीन का भी ख्याल करना चाहिए। अगर इनमें कुछ बेबस बच्चे हों कि सारा माल किसी को हिबा करके वसीयत करके ना जाएं। हदीस में है कि 1/3 से ज्यादा की वसीयत करने से मना फरमाया, 1/3 भी ज्यादा है। मजमुउल बयान। और पॉइंट नंबर 2 है फलियत्तकुल्लाह वलयक़ूलू, यतीमों पर जुल्म करने से परहेज करो, इन बच्चों को शफ़क़त की जरूरत है, इनसे संजीदा बातें करो, यानी अच्छी बातें करो कि वो एहसास महरूमियत ना करें। अहम नुकात, मकाफात अमल एक इलाही कानून और यतामा पर जुल्म करने वालों के लिए खतरे की घंटी है। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। जो लोग नाहक यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में बस आग भरते हैं और जल्द ही जहन्नुम की भड़कती आग में तपाए जाएंगे। तफसीरी आयात। साबका आयत में इंसान के अपने वजूद के अंदर मौजूदा फितरी अमल से यतीमों पर जुल्म करने से बाज रहने की बात रही। इस आयत में बैरूनी अवामिल से खौफ दिलाया जा रहा है कि यतीम का माल खाना दर हकीकत अपने पेट में आग भरने के मुतरादिफ है। सफ़ा नंबर 260। आग भरने के मुतरादिफ है। यतीम का माल खाना पेट में आग भरना है। इस ताबीर से 2 बातें सामने आती हैं। नंबर 1, अमाल की सजा और जजा करारदादी नहीं बल्कि तबीई है, यानी गुनाह का एक तबीई नतीजा होता है जो इर्तिकाब करने वाले के लिए अजाब पर मुंतज होता है। चुनांचे यतीम का माल खाने का तबीई नतीजा आग है। नंबर 2, अमाल मुजस्सम होकर सामने आएंगे, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि इंसान के अमाल क़यामत के दिन बजाते खुद मुजस्सम होकर सामने आएंगे। चुनांचे तवानाई के मादे में तब्दील होने के असूल के मुताबिक ऐन मुमकिन है कि यतीम का माल खाने का अमल आग की शक्ल अख्तियार करके खाने वाले को जला दे। इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि इस आयत की किसी किस्म की तावील की जरूरत नहीं है कि माल यतीम को मजाजन आग कहा गया है। अहम नुकात, क़यामत के दिन बुरे अमाल खुद सजा बनकर सामने आएंगे।